اور آپ دیکھ رہے ہیں بریلیانٹ نیوز۔ تو ناظرین، آج ہم مقبرہ جہانگیر کی ہسٹری پر روشنی ڈالتے ہیں کہ خاندان مغلیہ کا چوتھا بادشاہ نور الدین اور جہانگیر لقب تھا۔ شہنشاہ اکبر کا زندہ رہنے والوں میں سب سے پہلا بچہ، کیونکہ اس سے پہلے زمانے شیر خورگی ہی میں وفات پا جاتے تھے۔ جہانگیر کی والدہ مشہور معروف راجپوت مہارانی مریم الزمانی تھی۔ اس کی پیدائش ہندوستان کے مشہور معروف بزرگ شیخ سلیم چشتی کی خانقاہ میں ہوئی۔ یہ خانقاہ آگرہ کے قریب فتح پور سیکری میں واقع تھی۔ اس بزرگ ہستی کے نام پر شہزادے کا نام بھی سلیم ہی رکھا گیا۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ شہزادہ سلیم اسی بزرگ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ نیز اکبر شہزادے کو ہمیشہ شیخو بابا کے نام سے پکارتا تھا، کیونکہ وہ احتراماً بزرگ کا نام اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا تھا۔ اگرچہ شہزادے کی تعلیم و تربیت ایک خاص ماحول میں کی گئی تھی، لیکن سلیم اس وقت کے حالات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور ماحولیاتی سازشیں اس پر بھی اثر انداز ہو کر رہیں، یہاں تک کہ اپنے باپ بیٹے کے تعلقات میں حد درجہ کشیدگی پیدا ہو گئی، اور یہی کشیدگی 1008 ہجری 1599 سن میں بغاوت کا سبب بنی۔ سلیم نے علم بغاوت بلند کر کے اعلیٰ آباد، ادود اور بہار پر قبضہ کر لیا اور اپنے باپ کی عطیہ سے منحرف ہو کر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ 1010 ہجری سن 1601 میں جہانگیر ایک بڑے لشکر کے ساتھ آگرے کی طرف بڑھا، لیکن اکبر کی دفاعی کارروائیوں کی وجہ سے اعلیٰ آباد کی طرف واپس لوٹ آیا۔ یہیں پر اس نے شاہی لقب اختیار کیا اور باقاعدہ دربار بھی قائم کر لیا۔ اس دوران میں جہانگیر کو اس بات کا پختہ یقین ہو گیا کہ اس کے اکبر کے درمیان تعلقات کشیدہ کرنے والی شخصیت اکبر کا وزیر ابو الفضل ہے، جو اس کے خلاف شہنشاہ اکبر کے کان بھرتا رہتا تھا۔ چنانچہ 1011 ہجری سن 1602 میں جب ابو الفضل دکن سے واپس آ رہا تھا تو جہانگیر کے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق بندیلا سردار بیر سنگھ دیو کے ملازمین نے اس پر حملہ کیا اور اس کا سر قلم کر کے جہانگیر کے دربار اعلیٰ آباد بھیج دیا۔ ان چند صدمات نے اکبر کی صحت پر برا اثر ڈالا۔ اس کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ آخرکار 1013 ہجری سن 1605 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اکبر کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق جہانگیر ابو المظفر نور الدین محمد بادشاہ غازی کے لقب سے خاندان مغلیہ کا چوتھا شہنشاہ بنا۔ ابھی جہانگیر کو تخت پر بیٹھے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، اسے اپنے بڑے بیٹے خسرو کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ خسرو راجہ مان سنگھ کا بھانجا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی بغاوت میں راجپوت اس کا ساتھ دیں گے، چنانچہ وہ فوج جمع کرنے کے ارادے سے آگرہ سے بھاگ کر لاہور چلا آیا۔ تو ناظرین، یہ تھی مقبرہ جہانگیر کی کہانی۔